अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। आज डिसाइफर में जहां हम अमेरिका भारत के बढ़ते ताल्लुकात पर बात करेंगे, वहीं दूसरी जानिब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा इक़दाम उठा लिया है। इससे भी आपको आगाह करेंगे और साथ साथ अमेरिका रूस के माबैन होने वाले मुज़ाकरात और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे मक़बूज़ा कश्मीर पर बासित साहब के कॉमेंट्स जानेंगे और आगाज़ करेंगे इसी के साथ आज के अपने प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, ये ट्रंप साहब तो वाकई मोदी के बहुत जिगरी यार निकले, बड़ी दोस्तियां बढ़ाई जा रही हैं, धड़ाधड़ दौरे हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? इससे पहले कि हम भारत अमेरिका के ताल्लुकात पर कुछ डिस्कशन करें, ज़रा एक तस्वीर देख लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिकी एक वफ़द आया हुआ था पिछले दिनों पाकिस्तान में। एरिक मेयर साहब हैं, ये जो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया ब्यूरो है स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें काम करते हैं। ये अभी तक कहीं सफ़ीर नहीं रहे हैं जी। शारजा फेज़ रहे हैं, कुछ कौंसल जनरल भी कहीं रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान आए तो अमेरिका की जानिब उनके साथ 3 अफराद और बैठे हैं, एम्बेसी के लोग होंगे या मुमकिन है कि एक और ऑफिसर हों। हमारी जानिब 8 अफराद बैठे हैं और उनमें कौन कौन बैठे हैं हमारी साइड से? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, फिर 2 मेरे ख्याल चीमा साहब हैं, एक और मिनिस्टर हैं, फिर तारिक फ़ातमी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ फिर जॉइंट सेक्रेटरी हैं या एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम मुझे भूल गया। उसके बाद फिर मिलिट्री सेक्रेटरी बैठे हैं। तो 8 लोग एक ऐसे शख्स पे कोई कॉल, मुझे समझ नहीं आती क्यों प्राइम मिनिस्टर पे ये कॉल हुई। कोई ज़रूरत नहीं थी इस कॉल की। थोड़ा सा तो प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए, जो हम पहले भी कई बार ही कह चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अव्वे का अव्वा ही बिगड़ा हुआ है। और इतना अगर चली कॉल कर ही लेनी थी तो इतना पूरी कैबिनेट को आपने पेश कर दिया एरिक मेयर साहब के सामने। वो तो परेशान हो गए होंगे कि भाई मैं तो यहाँ पे वॉइस राय हो गया हूँ। हाँ, और एक अजीब सा तमाशा है, हैरत होती है रियली कि छोटी छोटी बातें ना मुल्क का बताती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपनी वेटेज बताते हैं ना, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने बारे में यही सोचते हैं जो हमने देखा है कि हम एक बस गुलाम सी कौम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख होता है ये बातें करते हुए, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा ये बातें करते हुए। बाज़ लोग कहते होंगे क्या हर वक्त तनकीद करता रहता है। सच्ची बात है, बहुत दुख होता है ये जब बातें मैं करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को हाईलाइट करना ही बड़ा ज़रूरी है। और ये हम कब से कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। जो लोग पता नहीं क्या हो जाता है, हम लोगों को तवाज़ुन नहीं रख पाते चीज़ों पे। तो बहरहाल ये एक अजीब सी बात है, समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो जाता है। कम से कम जो, और मुझे उम्मीद है कि फ़ॉरेन ऑफिस ने कहा भी होगा कोई कॉल की ज़रूरत नहीं है, और अगर कॉल करनी भी है तो बस एक बंदा वहाँ बैठ जाए मिनट्स लेने के लिए जी। लेकिन कुछ लोगों ने इंसिस्ट किया हुआ कि नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर को खुश करने के लिए सारी कैबिनेट को बिठा दीजिए। चलिए बस यही टेन्योर है, करने दें नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है टेन्योर कितना है, क्या हो क्या नहीं। लेकिन बहरहाल बड़ा अफसोस होता है। आपने जिक्र छेड़ा भारत और अमेरिका के ताल्लुकात का। इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों एक दूसरे की कंपनी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और ये हमने उनकी पहली टर्म में भी देखा। बहुत से विज़िट भी हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए अमेरिका, अब भारत। तो एक लिहाज से इनकी बॉर्न होमी तो है, एक फ्रेंडशिप है, एक पर्सनल इक्वेशन भी इनकी बन चुकी है। इसलिए और फिर भारत की इम्पोर्टेंस भी देखता है, एक बाई पार्टीजन आप कह लीजिए कि अमेरिका में एक कंसेंसस पाया जाता है कि भारत को हमने अपने साथ रखना है और ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही होगा। और चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत हो, जिस तरह बाइडन के ज़माने हमने देखा बहुत से इनिशिएटिव्स लिए गए कि भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाया जाए। लेकिन चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक पर्सनल मामला भी है, ट्रंप एक मोदी साहब के साथ एक पर्सनल इक्वेशन भी बन गई है, एक पर्सनल वार्मथ भी है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में। अभी देखिए ना, कुछ रोज़ ही, कुछ हफ्ते ही हुए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत इंतज़ामिया को आए हुए, तो तुलसी गैबर्ड आ गई भारत और उनका बड़ा अच्छा विज़िट रहा। बिल्कुल। उससे पहले हमने देखा मोदी साहब चले गए थे और उससे पहले जयशंकर साहब इनॉग्रेशन में थे। तो
بھارت کی جانب سے پرائم منسٹر کا پہنچ جانا فروری کے دوسرے ہفتے میں واشنگٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس سے ملاقات ایک بڑی بات تھی بھارت کے نقطۂ نظر سے. تلسی گیبرٹ کی بڑی زبردست ملاقاتیں رہیں. اس کے بعد دیکھیے اب جو ہے جو تعلقات کی نوعیت دیکھیے نا کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ رہے ہیں میرے خیال 22 اپریل کو انڈیا وزٹ کر رہے ہیں مائک والٹز. اب صرف وہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پھر جے ڈی وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ اوشا وینس کے ساتھ وہ وزٹ کر رہے ہیں. وہ بھی اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہی ہوگا. تو اور وہ صرف دہلی نہیں جائیں گے بلکہ جے پور آگرہ شاید حیدرآباد بھی جائیں. تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پرائیویٹ ہے پارشلی پرائیویٹ وزٹ ہے اور پارشلی جو ہے آفیشیل ہے کیونکہ جو اوشا وینس ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں جی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے 3 بچوں کو بھارت سے روشناس کروائیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے ان کے لیے کہ ان کو بڑا زبردست ویلکم بھی ملے گا. بچے بھی خوش ہو جائیں گے کیا پروٹوکول مل رہا ہے بھارت میں. تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری روٹس یہاں پہ ہیں. تو اس لیے انہوں نے انسسٹ کیا اپنے شوہر صاحب پہ کہ چلتے ہیں پہلا آپ نے اور میونخ وغیرہ آپ ہو ہیں تو اب بھارت بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع ہے بھارت کے لیے اور کہ وہ ان کو وہ ہوسٹ تو کریں گے. پرائم منسٹر مودی ان کے لیے کوئی عشائیہ یا ظہرانہ بھی دیں گے جی. لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ بھارت کا امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں اور فیوچر بھی کیا ہونے والا ہے. ٹیرف لگے ہیں اس کے لیے بھی بھارت اب چونکہ 90 ڈیز کا پاز ہے تو بھارت اسے یہ فائدہ اٹھا کے پہنچ جائے گا. اور انہوں نے آلریڈی اپنا ڈیلیگیشن تشکیل میرے خیال میں دے دیا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان کچھ نہ کچھ بات چیت ہو ہی جائے گی اور کہیں ڈیل ہو ہی جائے گی کچھ مناسب ڈیل دونوں طرف سے. بھارت نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا جس طرح چائنا نے کیا. بھارت کو پتہ تھا شاید کہ یار جو ٹرمپ کا جو مزاج ہے تو یہ اس وقت ٹھیک نہیں رہے گا مناسب نہیں ہوگا. ہم نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا ہم نے بھی ریئیکٹ نہیں کیا لیکن ہمارا ٹریڈ امریکہ کے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو لیکن ہمارے لیے بہت اہم ہے جو $8-9 بلین کا ٹریڈ ہے. تو بھارت نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا تو یہ بھی معاملات کچھ بہتر طریقے سے آگے چل پڑیں گے. دوسری جانب اب یہ تو ہو گیا جے ڈی وینس صاحب جو آئیں گے وائس پریزیڈنٹ تو یہ ہائی پروفائل وزٹ ہے. اور اس کے بعد پھر جون کے مہینے میں ڈیفنس سیکٹری آ رہے ہیں پیٹ ہیکست وہ دورہ کر رہے ہیں. یہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح ڈیفنس کوآپریشن بھی صحیح جا رہی ہے اور آگے اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں. اور پیٹ ہیکست کا وزٹ اس لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ بھارت اس وقت شش و پنج کے عالم میں ہے کہ آیا وہ رافیل جو طیارے ہیں فرانس کے لے کیونکہ پہلے وہ لے چکا ہے 31 کچھ طیارے اب وہ 26 طیاروں کی بات اور ہو رہی ہے. لیکن امریکہ انسسٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک کرنا ہے تو آپ ہم سے F-35 طیارے جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے وہ ہم سے لیجیے آپ رافیل کو چھوڑ دیجیے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں اگر 42.5 اسکواڈرن ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس تو اس وقت 31-32 اسکواڈرنز ہیں ان کے پاس. تو ایئرکرافٹ کی بہت کمی ہے. ان کو ہر سال اس وقت تقریباً 90 ان کو اس سال یا اگلے 2 سالوں میں چاہیے طیارے. تو بھارت یہ کمی ہے تو انڈیجنس پروڈکشن کرے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ جو تیجا جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے اس کا Mark 1 اور Mark 2 میں کافی ڈیلے ہوا ہے کیونکہ جنرل الیکٹرک نے جو 404 انجنز دینے تھے ان طیاروں کے لیے وہ ابھی تک نہیں دیے. پھر Mark 2 جو تیجا Mark 2 ہے اس کے لیے 414 طیارے دینے انجن دینے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں دیے. لیکن پیٹر ہیکست کا جو وزٹ ہوگا وہ اسی کانٹیکس میں ہوگا کہ ہم جو ہے بھارت کو یہ مجبور کیا جائے گا پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ آپ ہم سے F-35 طیارے لیجئے. مین وائل آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں ایک ان کے جو جیک سلیون تھے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک انیشیٹو امریکہ کی جانب سے آیا تھا انیشیٹو آن ایمرجنگ اینڈ کرٹیکل ٹیکنالوجی. وہ انیشیٹو بڑا زبردست تھا
اور بھارت نے بھی اس کو بڑا ویلکم کیا تھا. تو اس میں کافی کوآپریشن بھی ہو رہی تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. اب ٹرمپ صاحب کو وہ جو نام ہے نا وہ پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بائیڈن کی لیگسی ہے, اگر میں نے امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں تو کچھ میری لیگسی بھی ہونی چاہیے نا جی. تو انہوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا. اب اس کا نام انہوں نے رکھا ہے, پہلے تو ICET تھا, اب وہ ٹرانسفارمنگ ریلیشنز یوٹیلائزنگ اسٹریٹجک ٹیکنالوجیز ٹرسٹ, TRUST ٹرسٹ. تو اب اس ٹرسٹ کے نام سے ان معاملات میں دونوں ممالک کے درمیان کوآپریشن ہوگا. تو یہ جو مائک وارز کا وزٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کانٹیکس میں, ٹرسٹ کے کانٹیکس میں. اور اس کے بعد پھر پیٹ ہیگسٹ کے وزٹ کے بعد اسی سال ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بھارت جائیں گے. وہ بائی لیٹرل کم کوآڈ سمٹ ہوگی, تو اس میں بائی لیٹرل پہلے وزٹ ہو جائے گا یا بعد میں ہوگا, اور اس کے بعد پھر اسی بیک ٹو بیک وزٹ کے ساتھ یہ میٹنگ ہو جائے گی کوآڈ سمٹ کی. تو بھرپور سال ہے یہ بھارت امریکہ کے لیے, اور تعلقات نو ڈاؤٹ بڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کنفیوژن ہے, ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے. ہم ابھی دیکھیے ہمارا بھی کوئی ڈیلیگیشن, ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہائی پاور ڈیلیگیشن جائے گا یہ ٹیررس کے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے. صرف ٹیرف کے, ہاں ٹیرف پہ بات ہوگی. اب دیکھیں نا, وہ ایرک میئر صاحب سے ساری باتیں ہو گئی ہیں نا, سچویشن تو بہت چیلنجنگ, کیبنٹ ہم نے ساری پیش کر دی ان کے سامنے, تو ساری باتیں تو یہاں پہ ہو گئی ہوں گی. اب کب معاملات آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. لیکن بھارت اور امریکہ میرے خیال میں اپنے حساب سے دونوں ٹھیک جا رہے ہیں, اور امریکہ نے بھارت کو پکڑے ہوا ہے کیونکہ اسٹریٹجک کانٹیکس میں, گلوبل کانٹیکس میں چین کے خلاف کوئی نہ کوئی تو یہاں چاہیے نا, اور ایشیا پیسیفک میں بھارت از دا کنٹری لیکن بھارت نے اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے. چائنا کے ساتھ بھی کچھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, رشیا بھی, پریزیڈنٹ پوٹن بھی بھارت اس سال آئیں گے, تو بھارت کے نقطہ نظر سے چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. آئیڈیالوجی تو وہی آتی ہے نا کہ نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. ہاں, نیشنل انٹرسٹ کم فرسٹ. So let's take a short commercial break here.